Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 12ویں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے 1 سال قبل مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان کرنا چھوڑ دو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری کا کلاه سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ عزرائیل سے کہہ دو کہ وہ روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر لے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالے لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں۔ جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں یوں معلوم ہو کہ صف بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دو۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذی احتشام سامعین، آج ہم آپ کے سامنے واقع معراج قرآن و حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین جی وقار، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل امی سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور پھر آپ نے ایک ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی اور سننی تک بھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے، تو اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیلو قبل قدمہ، کہ جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے تو میں نے تجھے کافوری ہونٹ عطا کیے تھے۔ حکم ربی سنتے ہی حضرت جبرائیل امی آگے بڑھے اور پھر اپنے کافوری ہونٹ محبوب کون و مکان کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ سامعین مکرم، یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبرائیل امی نے فخر کائنات کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور بیدار ہوئے اور پوچھا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اے آقا، تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاقان دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کی تیاری شروع فرمائی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو دھویا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر اس تشت کو میرے سینہ اقدس میں دل کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 568۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہما قسمی عیب سے مبرہ ہے، اور 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ تو سامعین، اسی وقار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل کی جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آنے پائے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر عمامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم کو جو عمامہ شریف پہنایا گیا، وہ عمامہ مبارک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے رہا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سرور کونین کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن کروائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ معراج النبوہ صفحہ نمبر 606 پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور گردن یاقوت کی بنی ہوئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور کے دائیں طرف، 80,000 فرشتے حضور کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس طرح بیان فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ ذات باری تعالی ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے انتہائی تھوڑے سے حصے میں
اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جھرمٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سامعین ذی وقار وہ گھڑی بھی کتنی دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور، دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سر سبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں پر اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کا مزار ہے۔ حضور اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ کا مزار ہے اور وہ اپنے مزار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلمان خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام و مرسلین اعظام بھی استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ آفتاب نبوت مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل آذان پڑھ رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ و انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پھر سے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ مسجد اقصی سے آسمان اول تک کا سفر نور کی سیڑھی کے ذریعے طے کرایا گیا، اور آسمان اول سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کے پروں پر سفر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک کا جو سفر ہے اس کی کیفیت یا سفر کرنے والا جانتا ہے، یا پھر سفر کرانے والا کسی تیسری ذات کو کوئی خبر تک بھی نہیں ہے۔ اور وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں محب و محبوب کے درمیان ہوئیں، انہیں بھی یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔